नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ, मुझे पहले ये बताएं कि सुहेल आफरीदी के जो अंदाज़ हैं वो काफ़ी बदले हैं, और उससे पहले जब राना सनाउल्लाह साहब हमारे प्रोग्राम में थे जिस वक्त अपोजिशन लीडर की तकर्री हुई नेशनल असेंबली में भी और उसके बाद सेनेट में भी, तो उन्होंने कहा कि चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाएंगी, और ये एक इम्प्रेशन भी था। फिर सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात होना, एपेक्स कमेटी का इजलास होना, एक मुश्तरका प्रेस एलामिया जारी होना, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ रही हैं, कोई मामला तय पा रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, क्या खबर है आपके पास? देखिए, मैं उस तरफ आने से पहले एक जुमला जो है अर्ज कर दूं। राना साहब ने फरमाया कि आज यौम स्याह है, ये आज एक और यौम स्याह मैं से कह सकता हूँ। ये कहना कि आज का दिन ही यौम स्याह 8 फरवरी, ये कदर थोड़ा सा तारीख से आंखें बंद करने के मुतरादिफ होगा। यानी वो जमात जो 2018 में किसी डाके के जरिए किसी से इक़्तिदार छीन कर इक़्तिदार में आई थी, 8 फरवरी को उसका डाका जो है, लूटा हुआ माल सामान जो है उसे वापस ले लिया गया था। ये नहीं हुआ था कि जनाब वो कुछ जमहूरी जमात जमहूरी तरीके से वज़ीर आज़म खान साहब बने थे और उसके बाद जो खान साहब को जो है इंतखाबात फिर ये वाला जो है जीतने नहीं दिया गया। उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब के साथ। अच्छा, खान साहब जमहूरी अंदाज में वज़ीर आज़म नहीं बने थे, शहबाज शरीफ साहब जमहूरी अंदाज में वज़ीर आज़म बने। मैं वही कह रहा हूँ कि ना 2018 के इलेक्शन जो है वो फेयर थे, ना 2024 के इलेक्शन फेयर थे। इसलिए ये कहना कि जनाब उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आगे जो जिसका जिक्र भी आपने किया कि जी सुहेल आफरीदी साहब के सियासी नारे कुछ और होंगे, बयानात कुछ और होंगे, यही हमारी सियासत है। ड्राइंग रूम में हम अवाम को हम जो है एक झूठ जो है ख्वाब दिखाने के लिए कुछ और कहते हैं। सुहेल आफरीदी साहब की कोशिश यह है कि जिस तरीके से अली मीर गंडापुर साहब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके कोई इमरान खान साहब के लिए रिलीफ लेने की कोशिशों में मसरूफ थे, ये भी कोशिशों में लगे हुए हैं। अच्छा, आफरीदी साहब की भी ख्वाहिश है कोई भी अपने सूबे के अंदर उसको चीफ एग्जीक्यूटिव मिल जाए तो उसको जाया करने के मूड में नहीं होता। कोशिशें की जा रही हैं, कुछ न कुछ CBMs हुए हैं, और मेरे ख्याल में शायद ये पॉसिबिलिटीज हैं कि कोई न कहीं बर्फ पिघल जाए और मामलात आगे बढ़ जाएं। वो CBM क्या हुआ सर? वो क्या CBM है? एक तो आपकी अपोजिशन लीडर्स की तकर्री हो गई, बाकी उसको CBM ही कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा, बैरिस्टर गौर ने भी कहा कि उसको CBM ही कंसीडर किया। पहली बात तो ये कि PTI के अंदर वो लोग जो इस वक्त पार्टी की लीडरशिप जिनके पास है, उनके बयानात में आपको वो जारहाना अंदाज आपको नजर नहीं आएगा, सिवाय इमरान खान साहब की जो बहनें हैं। दूसरा, बुशरा बीबी साहब के साहबा के जो फैमिली है उनके साथ मुलाकात भी हो गई, और फिर बैरिस्टर गौर साहब ने और महमूद खान अचकज़ई साहब ने खुद ये तस्लीम किया कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, जबकि PTI ने एक मौका अख्तियार किया था कि उनकी सेहत दुरुस्त नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो लोग जो कोशिशों में लगे रहते हैं या जो डायलॉग पे यकीन रखते हैं, उनकी कोशिशें हैं कि बातचीत हो और इमरान खान साहब के लिए कोई, देखिए अब उनकी सुप्रीम कोर्ट में उनके मुकदमात भी लगे हैं। अगर कोई मामला आगे बढ़े और खास तौर पे एस्टेब्लिशमेंट को और अफवाज पाकिस्तान को टारगेट करने के हवाले से जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं और फिर इमरान खान साहब का जो अपना बयानिया है, उसमें अगर आप आने वाले दिनों में लचक नजर आई तो आपको लगेगा कुछ हालात बेहतर हो रही है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। महमूद मौलवी साहब, आप भी एक फ्रंट पैन का रोल प्ले कर रहे थे, और जब हम देख रहे थे कि नेशनल डायलॉग कमेटी के आप भी एक रूह रवा के तौर पर सामने आए, ये जो तब्दीलियां हमें नज़र आ रही है या जिन CBM का नसरुल्लाह मलिक साहब जिक्र कर रहे हैं, इसमें आपका या आपकी इस जो कमेटी है इसका कोई रोल या इसमें कोई है नहीं है, और अगर ना भी हो रोल, अदरवाइज भी आप मामलात किस तरफ जाते देख रहे हैं? मैं आपका ये एनालिसिस नहीं ले रही, आपकी इंफॉर्मेशन पूछ रही हूँ। मैं इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ आपको। एक तो देखिए, इस वक्त जो है बहुत सारी रोल जो है ना बैकडोर पॉलिसीज चल रही हैं। और मैं कहूँगा मुफाहमत की जो मीटिंग्स है वो हुई है। आपने देखा कि बीबी साहिबा की जो बहन और उनकी फैमिली उनसे मिली, उसके बाद उन्होंने जो आके स्टेटमेंट दिया, वो जैसे अभी मेरे भाई ने कहा बड़ा मुख्तलिफ था उस स्टेटमेंट से। ये बर्फ़ पिघल रहा है और जी देखें स्लो जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है। आप जो है सुहेल आफरीदी साहब के जो स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, और जैसे अभी मैं अभी बात कर रहा था हड़ताल की, इवन पेशावर में हड़ताल नहीं हुआ। कमाल तो ये काश पेशावर पहिया जाम हो जाता तो मैं कहता कि जी KPK की गवर्नमेंट थी जो वहाँ पे भी पहिया जाम नहीं हुआ। आप ये देखें ना, ये एक मजाक किया गया, और ये भी जो है मुफाहमत का एक कड़ी थी
جو لوگوں کو تاکہ دیکھے جی ہم یہ بھی کر کے دیکھ لیں گے, ہم ملک کو پہیا جام کر لیں گے, تو اب جو ہے ان کو کہا جائے گا کہ دیکھیں اب جو آپ بات کر رہے تھے وہ بھی آپ کو ہم نے موقع دیا, وہ بھی آپ کا فیل ہو گیا, اب جو ہے ٹیبل پہ بیٹھ کے دیکھیں باتیں ہوئیں گی. اس کی وجہ یہ کہ یہ میں کہوں گا کہ یہ ایک اور ٹرائی تھی. تو یہ تو پھر پی ٹی آئی کی پوزیشن ویک ہو گئی نا سر, اور اس کی اس سے تو پی ٹی آئی کی پوزیشن جی بالکل پوزیشن تو ویک ہوئی نا. اور اس کو دیکھیں میں اس کو یہی کہہ رہا ہوں وہ ایک سازش کے تحت جو ہے یہ ٹریپ ہو کے اور ویک ہوئی ہے, اور وہ کس نے کیا یہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں ڈھونڈے. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں, دعوے سے بتا رہا ہوں, میٹنگ جو ہے ابھی ہو جائے گی, اور یہ چیزیں بہت ساری چیزیں جو ہے مفاہمت چل رہی ہے, اور میں اوپن خان صاحب سے ملاقات ہے کوئی چیزیں آنے والے وقت میں خان صاحب سے ملاقات ہو پائے گی جی صحیح بیرسٹر گوہر کی یا سہیل آفریدی صاحب کی, ان کی بہنوں کی؟ دیکھیں خان صاحب سے ملاقات ہوئی بھی ہے کچھ لوگوں کی, اب میں بولنا نہیں چاہ رہا کس کی ہوئی کس کی نہیں ہوئی. دیکھیں وہ آپ چھوڑ دیں, نہیں ایسا تو نہ کریں نا, کچھ دنوں میں نا ایسا نہ کریں مولوی صاحب, ایسا نہ کریں. محمود مولوی صاحب آپ بتائیں مجھے کب ہوئی ہے اسپتال میں ملاقات ہوئی نہیں ہوئی؟ ایک منٹ, اسپتال میں ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, جن سے ہوئی ہے آپ انہی لوگوں سے پوچھیں کہ اسپتال میں کس سے ملاقات ہوئی. یعنی جب ایک سیکنڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ نا سر رک جائے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہاسپٹل پیمز لے کر آیا گیا رات کے اندھیرے میں عمران خان صاحب کو اس پروسیجر کے لیے, آئی ٹریٹمنٹ کے لیے, تو اس وقت کسی کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے؟ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں ملاقات ہوئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کی ہوئی ہے یا کسی حکومتی شخصیت کی ہوئی ہے یا کسی غیر سیاسی شخصیت کی ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں جو ہے پی ٹی آئی کے بھی ایک آدھ تھے, اور جو میں کہوں گا اور نان پولیٹیکل بھی تھے. اور گورنمنٹ سائیڈ سے پولیٹیکل کوئی نہیں تھا؟ گورنمنٹ سائیڈ سے پولیٹیکل کوئی بھی نہیں تھا؟ نہیں دیکھیں میرے پاس دیکھیں 100% انفارمیشن نہیں ہے, مگر یہ ضرور ہے کہ جی ملاقات ہوئی ہے, اور میں اس کو کہہ رہا ہوں دیکھیں ڈیفینیٹلی. اچھا تو اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا سر؟ اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا, یا اس ملاقات سے حاصل اصول کیا ہوگا؟ دیکھیں بدقسمتی سے میں ملاقات میں تو تھا نہیں تو آپ کو ایجنڈا دوں, مگر جہاں تک مجھے پتا ہے یہ میں جو ہے اپنا ویو نہیں دے رہا ہوں, آپ کو انفارمیشن دے رہا ہوں کہ دیکھیں چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں خدا را بہت اچھی بات ہے, ملک کے لیے بھی اچھا ہے, عوام کے لیے بھی اچھا ہے, اور ہمارے اکنامی کے لیے بھی اچھا ہے. یہ بہتری کی طرف جائے. اس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے گی تو وہ سب کے لیے اچھا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. اظہار رانا صاحب, اب یہ جو دو تین باتیں محمود مولوی صاحب نے کی ہیں, اگر میں اس پہ ایز اٹ از اس طرح سے منوان اس کو ایکسیپٹ کر لوں یا اس پہ بلیو کر لوں, ظاہر سی بات ہے کہ ہم شخصیت ہیں, ایک معتبر شخصیت ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, چلیں یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی اچھا ہوگا, یہ اس ملک کے لیے بھی اچھا ہوگا, یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اچھا ہوگا, لیکن کیا یہ پی ایم ایل این یا اس حکومت کے لیے بھی اچھا ہوگا؟ اور آپ پہلے ہی بتائیں کہ آپ اس کو بائی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح کی تو میرے پاس بھی معلومات ہیں کہ خان صاحب سے پچھلے کچھ عرصے میں رابطے ہوئے ہیں, اور جیل میں بھی میں جو مجھ تک انفارمیشن ہے ان سے رابطے ہوئے ہیں. اچھا. اور یہ جو سہیل آفریدی کا ایک دم رویہ چینج ہوا ہے یہ بھی انہی رابطوں کا نتیجہ ہے. اور سہیل آفریدی بڑی تیزی سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں جو اعلامیہ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جی دہشت گردی کے خلاف کے پی حکومت اور پاک فوج ایک پیج پہ ہے, اور ان کے کلاکومے کے لیے دونوں مل کے. تو جو وہ ان کا نیگیٹو کچھ دن پہلے تھا کہ جی یہ دہشت گرد نہیں ہے, ہمیں ثبوت دیں, وہ ختم ہو گیا نا. ایک دم اتنا بڑا یو ٹرن ہے. پھر وہ گئے ایک شہید کیپٹن کے جنازے میں بھی, اور ایک طرف سے کور کمانڈر صاحب نے کندھا دے رہے تھے, ایک طرف سے وہ دے رہے تھے. اور پھر وہ پکچر سوشل میڈیا پہ لگائی بھی گئی, آپ سمجھ لیں پبلک بھی کی گئی. جی. اور پھر اس کے بعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جو لہجہ ہے سہیل آفریدی کا وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا ہے, اور ان کے لہجے کی گھن گرج وہ جو تھی وہ اداروں پہ نام لے کے یہ وہ اس سے بھی وہ بیک فٹ پہ گئے. تو یہ کوئی ساری لیڈرشپ گئی ہے بائی دی وے پی ٹی آئی کی. ایون یہ کہ میں نے دیکھا کہ نہیں ہمارے اداروں کے لوگ بھی گئے ہیں. وہ جو ادھر سے تھا وہ بھی نہیں ہوا, دونوں طرف سے کچھ ہوا ہے. خان صاحب کا ٹویٹر بھی خاموش ہے,
اور تو پھر ملاقاتیں اس کے نہیں بعد ہوئی تو خاموش ہے نا سر. حلیمہ خانم کے بھی دیکھنا تو یہ کہ ملاقات کے بعد بھی نہیں خاموش ایسا نہیں رہے. ہے، ملاقاتیں ہیں. نہیں دیکھیں، اگر انہوں نے کچھ کرنا ہوتا تو جب بشا بی بی صاحبہ سے ان کی بہن اور بھابھی ملی ہیں تو ان کے ذریعے کچھ کہا جا سکتا تھا اگر کرنا ہی ہوتا. عمران خان کو کون روک سکتا ہے اگر اسے ایک موقع ملے؟ عمران خان کی زبان کوئی روک سکتا ہے؟ اگر وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے تو کوئی دنیا نہیں روک سکتی. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتا تھا لیکن نہیں ہوا. لیکن وہ جو خاموش پیغام آیا خان صاحب کی طرف سے جو گوہر صاحب کی طرف گیا، پھر وہ سہیل آفریدی کی طرف بھی گیا، وہ خاموش پیغام ہی سارا ٹرننگ پوائنٹ ہے. چلیں بالکل ٹھیک ہے. تو میں ایک جملہ اور سن لیجیے بس ایک جملہ میں دیکھیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت انکار نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے. عمران خان ایک پولیٹیکل حقیقت ہے. اور پاکستان جن حالات کا شکار ہے، ابھی امریکہ کی طرف سے پریشر آنے والا ہے کچھ دنوں میں، آپ دیکھیں گے حالات بدلتے ہوئے. تو اور پھر ایران کی طرف کا بھی معاملہ ہے، پھر ابراہیم اکارڈ ہے، پھر افغانستان ہے. تو یہاں پہ ہمیں ضرورت ہے سیاسی استحکام کی، سیاسی استحکام کی، سیاسی یکجہتی کی. بالکل ٹھیک ہے، ایک پیج پہ بیٹھے تو کوئی برائی نہیں ہے. بالکل کوئی برائی نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.